आइन के प्लेटफॉर्म से उमर अयूब साहब तशरीफ़ लाए, असद कैसर साहब फॉर्मर स्पीकर नेशनल असम्बली तशरीफ़ लाए, अलामा साहब वहदत मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से तशरीफ़ लाए, दीगर इनके कॉलीग्स भी आज इधर मेरे पास तशरीफ़ लाए, मेरी इज़्ज़त अफजाई की, ज़रा नवाजी की। बड़ी लंबी हम लोगों की नशिस्त रही और उस नशिस्त में जो मुल्की हालात हैं वो ज़ेर बहस आए। जिन बहरानों का वतन अजीज़ को सामना है उन पर खुल के डिस्कशन हुई और इस बात पे हमारा इत्तफाक हुआ कि जो बहरान इस मुल्क को जिनका सामना है, चाहे वो दहशत गर्दी के हों, मुल्की सालमियत के मुतल्लिक उनका ताल्लुक हो, मईशत हो, सियासत हो, जमहूरियत हो, आइन की पासबानी की बात हो, तो उस पर हमें मिलकर इकट्ठा चलना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत ही इस चीज की है कि जिस हद तक शदीद बहरान हो चुका है, जिसकी सारी कीमत इस मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक की कि सिर्फ पिछले साल में 1.5 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे चला गया। और इस सियासी बहरान की इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम क्या क्या कीमत नहीं अदा कर रहे। और हमें अफसोस है कि जिन हालात का मुल्क को सामना है, एक तरफ हिंदुत्वा मुल्क को ताक रही है, वहां से खतरा है, दूसरी तरफ हमारी पॉलिसीज मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं। समझदार लोग ये भी कह रहे हैं कि शुनीद आ रही है कि अमेरिका और चाइना की प्रॉक्सी जंग बलूचिस्तान में लड़ी जाएगी। इन हालात में मुल्क को रिकंसिलिएशन की जरूरत है, मुल्क को मजीद सियासी बहरान से बचाने की जरूरत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन हालात में भी, इन मुश्किल हालात में भी मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ इस बहरान को बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया, अपना कंधा फराहम किया, और आज पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस मुल्क में इतनी बढ़ चुकी है कि वो सड़कों और गलियों तक फैल चुकी है। जो हमने इन पिछले साल 1.5 साल में 2 सालों में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखी, उसकी भी दौरे हाजिर में मिसाल नहीं मिलती। आज गुफ्तगू के दौरान मैंने जो ये मुअज़्ज़िज़ीन और अमायदीन और सीनियर्स तशरीफ लाए, इनके सामने यही नुक्ता रखा और हमने इस चीज पर इत्तफाक किया कि एजेंडा अब इस मुल्क की बेहतरी का एजेंडा होना चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का एजेंडा होना चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा होना चाहिए। अब सियासी जमातों को अपने खौल से बाहर निकलना होगा और इस बड़े एजेंडे पर इकट्ठा होकर जब सियासी जमातें बाहर निकलेंगी तो इस ब्रॉडर कंसेंसस में पूरा मुल्क, सिविल सोसाइटी सब शामिल हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में जो मुशावरती इजलास है एजेंडा तय करने के हवाले से, जो कायदीन यहां पर मौजूद हैं और पॉलिटिकल पार्टीज से भी राब्ते में है, उनसे भी इनकी मुलाकात होनी है। और फिर उसके बाद एक ब्रॉडर डेमोक्रेटिक एजेंडा बनाकर इंशाअल्लाह ताला एक जुस्तजू का आगाज करेंगे, ताकि इस मुल्क के जो बहरानों का जो इसको सामना है और जो ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, उसके खिलाफ उसको रुखसत करने के लिए और ये बात भी तय करने के लिए कि आखिरकार इस मुल्क पे हुक्मरान चुनने का जो हक है वो किसके पास है। वो इस मुल्क की अवाम के पास है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए, या बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसला करके अवाम के ऊपर थोप दिया जाएगा। तो वक्त आ चुका है कि तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें, आइन की बालादस्ती में बिलीव करने वाली कुव्वतें, इंसानी हकूक में बिलीव करने वाली कुव्वतें, वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और इंशाअल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो राब्ता शुरू किया है अमायदीन ने, सीनियर्स ने, तो इंशाअल्लाह ताला
ایک اچھی کاوش ہے اور ضرور آپ کے ساتھ اس میں چلیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب آپ کا، آپ کی مہمان نوازی کا. یہاں پہ سارے ساتھیوں کو، میں پریس الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ صاحب کے والد صاحب مرحوم اور میرے والد مرحوم، ان کا بڑا درینہ ساتھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ دونوں کا دوسرا جہان گلے گلزار کرے. خواتین و حضرات، اس وقت میرے بائیں طرف اسپیکر اسد کیسر صاحب موجود ہیں، اور مجھے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور بحیثیت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ اس وقت عامر ڈوگر صاحب ہمارے چیف وپ موجود ہیں، چودھری جاز صاحب موجود ہیں. ہم سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہی مشن ہے کہ ملک میں انسٹیٹیوشنز، ادارے آئین اور کے مطابق چلیں، ملک میں قانون کا بول بالا ہو. اور اس کے لیے ہم لوگ جتنے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے پاس فردن فردن جا رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم لوگ شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس بھی گئے، ان کو بھی ہم نے دعوت دی، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جتنی ہماری اپوزیشن پارٹیاں ہیں ہمارا ایک اکٹھ ہوگا، ہم لوگ ملیں گے اکٹھے. اور مقصد ہمارا یہی ہے پاکستان کی خواتین و حضرات، کہ پاکستان میں جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس وقت آپ دیکھیں تو آپ کا دریائے سندھ کا رائٹ سائڈ جو رائٹ بینک ہے وہاں پہ افراتفری ہے. بلوچستان کے علاقے دیکھ لیں، کے پی کے بارڈر ایریاز دیکھ لیں، اور ہم ساروں نے مل کے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. یہ موجودہ فارم 47 انسٹالڈ گورنمنٹ آج بھی قومی اسمبلی میں شہباز شریف آیا بڑے طویل عرصے کے بعد، اور اس پہ جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی بات چیت کر سکے، کیونکہ وہ ہے ہی انسٹالڈ گورنمنٹ. اس نے بات کیا کرنی؟ اس حکومت کے پاس کوئی سلوشنز نہیں ہے. ایک انسٹالڈ گورنمنٹ کے پاس کبھی کوئی سلوشن نہیں ہوتا. ہم لوگ چاہتے ہیں ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، ملک میں آزادانہ ماحول میں ایک آزادانہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہونے چاہیے، آپ کی عدلیہ مضبوط ہونی چاہیے، آپ کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے. کیونکہ بہت مختصر، میرے بعد اسد کیسر صاحب بات کریں گے. اس وقت آپ اندازہ لگا لیں 1400 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیا گیا اس سال، اس پہ سے آج تک صرف 9% خرچ ہوا ہے، باقی خرچ ہی نہیں ہوا. اس سے بڑی وضاخانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک شیمفل ایک انسیڈنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی دیکھیں، غربت دیکھیں، جس طرح مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے، غربت عروج پہ جا رہی ہے، ملک لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 20 لاکھ نوجوان نے ملک چھوڑا ہے، اور جو پیسہ ملک سے باہر گیا ان کے ذریعے تقریباً 14 ارب ڈالر جو ہے وہ باہر چلا گیا. اور یہاں پہ ہم لوگ IMF کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جی ہمیں 1.5 ارب ڈالر مزید دیا جانا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور آخر میں کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو جس کیس میں سزا ہوئی ہے، اس نے مطلب شرمناک چیز کبھی آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ جوڈیشل تاریخ میں یہ ایک کالا باب ہے، بلیک چیپٹر ہے. جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ چیلنج کریں گے اور یہ چیز ریورس ہوگی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر بات کرتا ہوں، آپ بھی کافی انتظار کر چکے ہیں، اس کی نماز خوابی ہے. بات تو بالکل مصطفیٰ صاحب نے بالکل وضاحت کے ساتھ کر دی ہے، اور پھر عمر ویب صاحب نے کہا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو. جب آپ کی حقوق
آئین پروٹیکٹ کرتا ہے. 1973 آئین تمام سیاسی پارٹیوں نے متفقہ طور پر مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا تھا. اس 1973 آئین کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. جو شہری حقوق ہے اس پہ وہ عصب کی گئی ہے، اور خاص کر جو 26ویں آئینی ترمیم ہوا ہے اس نے رہا سا کسر بھی ختم کر دیا ہے. انہوں نے جو سارا پاور ہے وہ ایگزیکٹو کو دے دیا ہے. ابھی جب بھی جس قسم کی حکومت ہوگی، جس قسم کی اسٹیٹ ہوگا یا جس قسم کا ایگزیکٹو ہوگی، وہ جو چاہیں گے وہ شہری حقوق یا ہر شہری کی جو بنیادی حقوق کو سلب کرنے میں اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کسی کو جیل میں ڈالنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، یعنی عدالت عملاً میں بہت معذرت سے کہتا ہوں کہ اپاہج ہو رہی ہیں. میں اپنی جو لیگل فیٹرنیٹی ہے، جو ہمارے وکلاء ہے، ہمارے بارز ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا ضمیر اس پہ جاگ نہیں رہا؟ کیا یہ اس وقت قانون اور آئین کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف تحریک انصاف کی یا جو ہمارا الائنس ہے اس کی ذمہ داری ہے، یا ہم سب کی ذمہ داری ہے؟ میں اس موقع پہ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ہمارے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اس ایجنڈا کے لیے کہ ملک میں آئین کی بحالی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، آزاد جوڈیشری ہو، ہم ساتھ دیں گے. اس کے لیے ہم نے مشاورت شروع کی ہے. اب دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو مل رہے ہیں، اور 2-3 ہفتے میں ہم ایک بہت بڑی جو جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، یا انٹیلیجنسیا ہے، یا وکلاء ہے، یا میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، مزدور، اسٹوڈنٹ اور فارمرز، سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. 2-3 دن کے سیمینار ہوگا. ہم عوام سے جو اوپینین لیں گے، مشاورت کریں گے، اور اس کے مطابق جو ہے نا ایک عمل طے کریں گے. یہ ملک چلے گا تو آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. یہ ملک چلے گا تو یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ کسی کی ذاتی شخصیت یا ذاتی خواہشات یا ذاتی ایگو کے اوپر نہیں چلے گا. میں صرف اس میں ایک مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جو اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو افغانستان کے ساتھ بارڈرز ایریا اس میں جو صورتحال چل رہا ہے، انتہائی تشویشناک ہے. کسی کو احساس ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور جس طرح مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پراکسی وار شروع ہو جائے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم خاص کر جو ہماری صوبی 2 صوبے ہیں، یہ تو جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں. وہاں کی جو وسائل ہے اس علاقے کے عوام کو وسائل سے محروم رکھا جا رہا ہے. وہاں جو ہماری اس وقت جو مرج ایریا کے لیے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ وفاق نے کی تھی، ابھی تک وہ نہیں پورے ہو رہی ہے. نیٹ ہارٹڈ پروفٹ نہیں دیا جا رہا ہے. جو ہمارے اپنی ڈیمانڈز آفیسرز کے مطابق نہیں دی جا رہی ہے. اس صوبے کی حکومت کو مکمل طور ناکام کرنے کے لیے تمام حربی استعمال کی جا رہے ہیں. اس صورت میں کہ یہ آپ ہماری صوبے سے یا پاکستان جو خیبر پختونخوا کے عوام ہے اس سے آپ انتقام لے رہے ہیں کہ اس نے تحریک انصاف کو کیوں ووٹ دیا ہے. یہ انتہائی انصافی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. ہم پاکستانی ہیں. پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی. میں آپ کے توسط سے پوری پاکستانی قوم سے امید رکھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت اگر جیل میں ہے تو ایک بڑے مقصد کے لیے جیل میں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جیل میں ہے. آپ سب نے ہمارے ساتھ نکلنا ہے، آواز اٹھانی ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. علامہ صاحب. علامہ ناصر عباس صاحب. کافی باتیں ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، ہم اپنے گھر میں آئے ہیں. دیکھیں، میں 2 جملے کہوں گا کہ پاکستان سیاستدانوں نے عوام کے ساتھ مل کر بنایا تھا، اور اگر پولیٹیشین irrelevant ہو جائیں، عوام irrelevant ہو جائیں تو پاکستان نہیں چلے گا. پہلے ٹوٹا ہے، اب باقی ماندہ پاکستان بھی تباہی بربادی کا شکار ہے. ضروری ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشین اور عوام جو اس وقت اس سسٹم سے الگ تھلگ کھڑے ہیں، ڈیٹیچ ہیں، بالکل اعتماد نہیں کرتے موجودہ سسٹم کے اوپر، اور مایوس اور نا امید بھی ہیں. اور یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے، جب جس کے ساتھ عوام نہ ہو، اپنی نیشنل پاور کھو بیٹھے، کمزور ہو جائے، تو جو بحران خود کھڑے کر رہا ہے یا بحران ہے ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ضرورت ہے پاکستان کے اندر سیاسی سسٹم آئین کے مطابق، قانون کے مطابق وجود میں آئے،
जिस पर पाकिस्तान के अवाम एतमाद करें, जिसको इंस्टॉल करने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत है जो अवाम को जवाबदेह हो, पार्लियामेंट को जवाब दो, मजबूत पार्लियामेंट वजूद में आनी चाहिए। ये वाली पार्लियामेंट नहीं जिसको यानी इशारों से चलने वाली हो, ताकतवरों के आगे झुकी हुई हो और अपने अवाम के हुकूक के साथ उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। लिहाजा ज़रूरी है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लेटफार्म है हम सब के पास जा रहे हैं और ये नहीं कि हम इनको दावत दे रहे, नहीं, हमें एक सोच है हमारा इनके साथ एक सोच में बिल्कुल इत्तेफाक है कि आप जो जद्दोजहद हो इक़्तिदार के लिए ना हो, इक़्तिदार के लिए ना हो। और इमरान खान साहब अब प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, इससे बातर है इस वक्त सारी जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ के लिए हो, इक़्तिदार बराए उसूल इक़्तिदार ना हो और आइन की रिस्टोरेशन के लिए हो। इंशाअल्लाह लजीज इमरान खान और उनके पैरोकार और बाकी सारे जितने भी हम हैं, हम सारे मिलकर अगर इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा और पाकिस्तान निजात पाएगा। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।